السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ برادران اسلام، رمضان المبارک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس مناسبت سے دو باتیں۔ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ۔ دیکھیے، زکوٰۃ تو انسان پر تب واجب ہوتا ہے جب اس کے پاس مال و دولت نصاب تک پہنچ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس پر 1 سال مکمل ہو جائے۔ اگر وہ شعبان میں مکمل ہو تو تبھی واجب ہو جاتا ہے، محرم میں مکمل ہو جائے سال تو محرم میں واجب ہوتا ہے، ذی الحجہ میں مکمل ہو تو ذی الحجہ میں واجب ہوتا ہے۔ عام طور پر ہندوستان میں ہی جہاں تک میری جانکاری ہے، لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کے عادی ہیں۔ تو آئیے ہم رمضان المبارک میں، جب رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ہم اسی رمضان میں زکوٰۃ کے بارے میں مختصر بات آپ کے سامنے رکھیں۔ سونا، چاندی، روپیہ، ان تینوں چیزوں پر زکوٰۃ عام طور پر ادا کی جاتی ہے۔ روپیہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روپیہ تو ہوتا نہیں تھا، کرنسی نہیں ہوتی تھی، سونے یا چاندی کے سکے ہوتے تھے، درہم و دینار۔ اب آئیے درہم و دینار کی مناسبت سے اگر بات کریں تو آج جو دنیا میں درہم و دینار چل رہے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ سونے کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں سونا اور چاندی موجود ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، چاندی کا 52.5 تولہ، 52.5، اور یہاں 7.5۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں اگر انسان کے پاس چاندی کے نصاب کے برابر پیسہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم سونے کے نصاب کو لازم پکڑیں تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگ جو سونے کے نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں، چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے کیٹیگری سے باہر چلے جائیں گے، جس سے غریبوں مسکینوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم چاندی کے نصاب کو لازم پکڑیں، لیکن یہ دلیل کمزور محسوس ہوتی ہے۔ دلیل جو زیادہ مضبوط ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا، چاندی، اونٹ، ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ نکالا جاتا تھا۔ اس زمانے میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا اور 5 اونٹ، ان کی قیمتیں برابر ہوتی تھیں۔ آج کی تاریخ میں چاندی کی قیمت نیچے چلی گئی ہے، 7.5 تولہ سونا، 5 اونٹ، ان کی قیمتیں لگ بھگ برابر ہیں۔ چونکہ چاندی ڈس ویلیو ہو چکا ہے، اس کے وجہ سے اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بتانی ہے کہ دنیا میں کرنسی جو بنتی ہے اس کی ویلیو سونے پر ڈیپینڈ ہے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی دیش اتنی ہی کرنسی چھاپ سکتی ہے، اتنے ہی نوٹ اور سکے چھاپ سکتے ہیں جتنا سونا اس کے پاس ریزرو ہے یا کسی دوسرے دیش کی کرنسی ریزرو ہے، فارن کرنسی ریزرو ہے۔ تو سارے دنیا کے ممالک، دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، وہ کرنسی اپنے پاس ریزرو سونے کی مناسبت سے ہی چھاپتے ہیں، اس سے زیادہ چھاپنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کرنسی کی بیس جو ہے وہ سونا ہے، چاندی نہیں ہے۔ اب جتنا زیادہ سونا ہوگا اتنا زیادہ پیسے ہوں گے۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ 1990 میں یا اس کے قریب اکنامیکل کرائسس آیا ہوا تھا۔ اس وقت بھی ہندوستان نے ریزرو بینک کے پاس جو اسمگلنگ کا سونا رکھا ہوا تھا، اس سونے کو گروی رکھ کے قرضہ لیا تھا۔ انڈین گورنمنٹ نے چاندی کو گروی نہیں رکھا تھا۔
یعنی پوری دنیا میں کرنسی کی بیس جو ہے وہ سونے پر ہے، پوری دنیا میں۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ کرنسی سونے پر ڈیپینڈ ہے، لہٰذا روپیے کا زکوٰۃ اگر نکال لی ہے تو سونے کو بیس بنا کر کے اس پر زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو 7.5 تولہ سونے کی قیمت جس انسان کے پاس 1 سال سے ہے وہ انسان زکوٰۃ نکال لے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے ڈپازٹ ہے، رکھا ہوا ہے، کبھی 2 لاکھ نکالا، پھر 3 لاکھ ڈال دیے، پھر 2 لاکھ نکالا، پھر 3 لاکھ ڈالا، کبھی اس میں سے 50,000 نکالا، 20,000 ڈال دیا۔ اب اس سے یاد نہیں آ رہا ہے یا وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اب زکوٰۃ کیسے نکالیں، اس لیے کہ اگر 10 لاکھ ہے، 5 لاکھ نکالا، 2 مہینے بعد 2 لاکھ ڈال دیا تو سال تو پورا نہیں ہوا 10 لاکھ پر۔ تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ جو پیسہ نکال رہا تھا، کبھی 50,000 نکالا، کبھی 20,000 نکالا، کبھی 1 لاکھ نکالا، کبھی 2 لاکھ نکال لیا پیسہ، پھر اسے واپس رکھ دیا، ان پیسوں میں وہ لویسٹ گراف کیا ہے، جس گراف سے نیچے اس کا پیسہ نہیں نیچے اترا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کبھی 2 لاکھ لیا، کبھی 50,000 لیا، کبھی 20,000 لیا، تو اس طرح کر کے اگر جوڑا جائے تو اس کا 8 لاکھ روپیہ جو ہے پورا 1 سال سے غیر مستعمل ہے، ان یوزڈ ہے، تو اس 8 لاکھ روپے پر اس کو زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اس لیے کہ 2 لاکھ روپے اس کا استعمال ہو رہا ہے، وہ رکا ہوا پیسہ نہیں ہے، وہ منجمد نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی پیسے پر ہوگا جو اس کا غیر مستعمل پیسہ ہوا ہے، 1 سال سے رکا ہوا ہے۔ اس طرح بہت سارے پیسے ہو سکتے ہیں، اور یہی انسان حساب دکان وغیرہ میں بھی لگائے گا، اسی حساب سے زکوٰۃ نکالے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔